میرے عزیزو، ہمیں اہل بیت سے تعلق ہے اور ہم حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سے عشق کرتے ہیں۔ ہمیں ان کی قربانیوں پر رشک ہے، ہمیں واقعہ کربلا پر رشک ہے کہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سر کٹا دیا، باطل کے سامنے سر نگو نہیں ہوئے، جھکایا نہیں۔ حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے زہر پی لیا جس کی وجہ سے اندر کی ادڑیاں کڑ گئی تھی، ایسا شدید زہر تھا، 3 بار دیا گیا۔ پہلی بار دیا اثر نہیں ہوا، دوسری بار دیا گیا اثر نہیں ہوا، تیسری بار شدید زہر اگر زبان پر کوئی رکھے تو اس کی موت آ جائے، ایسا زہر پلایا گیا، وہ اندر کی ادڑیاں کٹ گئی۔ انتقال ہو رہا، حضرت حسین نے کہا بھئی آپ کو کس نے زہر دیا؟ یہ اہل بیت کے جذبات، اس پر قربان ہو جاؤ آپ۔ حضرت حسین پوچھ رہے اپنے بڑے بھائی حسن سے زہر کس نے دیا؟ کہا کہ بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا، ہمارا فیصلہ اللہ کریں گے۔ بتایا نہیں، ویسی شہید ہو گئے۔ معافی کے جذبات ہو، یہ سبق ہے واقعہ کربلا کا۔ باطل کے سامنے سر نہ جھکا، یہ سبق ہے کربلا کا۔ باطل صرف شکلوں میں نہیں آتا، باطل یہ نفس بھی باطل ہے، اس کے آگے کبھی نہیں جھکنا۔ شیطان بھی باطل ہے، اس کی پیروی کبھی نہ کرنا۔ فتنے بھی اللہ سے دور کرنے والے ہیں، اس میں کبھی مبتلا نہ ہونا۔ یہ سبق اور درس ہے واقعہ کربلا کا۔ اور روایت میں تو صاف ہے، ہمارے نبی نے فرمایا جس نے میرے نواسوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے اللہ سے محبت کی اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے فرمایا جس نے میرے نواسوں سے بغض رکھا، نعوذ باللہ، اس نے میرے سے بغض رکھا۔ جس نے میرے سے بغض عداوت رکھا اس نے اللہ سے عداوت رکھا، اور جس نے اللہ سے عداوت رکھا اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ بہت تعلق تھا ہمارے آقا کو ان نواسوں سے، بہت تعلق تھا۔ بہت سے احادیث ہیں، اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ خلاصہ یہ آپ نے فرمایا یہ نواسے حسنین حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دنیا میں میری بہار ہے، میری بہار ہے، میرے خوشی کے سبب ہیں۔ ہاں، ایک مرتبہ دھوپ میں کھیل رہے تھے، دھوپ تیز ہو گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے غصے سے کہا کہ علی انہیں دھوپ میں سے سائے میں کرو، کہ تجھے پتہ نہیں اگر ان کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہیں۔ آپ کو سناؤں ایک بات، عجیب روایت، ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عباس کی بیوی ہے، انہوں نے خواب دیکھا تھا، خواب عجیب تھا۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئی، خواب سنایا۔ خواب یہ تھا کہ یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا آپ کے بدن کا باڈی کا ایک ٹکڑا کٹا اور میرے گود میں آ کر گر گیا۔ آپ کے بدن کا کوئی حصہ کٹ کر میرے گود میں آ کر گر گیا۔ اس کی تعبیر سے پریشان ہوا، بتائے۔ ہمارے آقا نے فرمایا ام فضل اللہ تعالیٰ میری فاطمہ کو اولاد عطا فرمائے گا اور تو اس اولاد کو دودھ پلائے گی۔ اور اس کی تعبیر صحیح ہوئی، حضرت حسن حسین پیدا ہوئے، سیدہ فاطمہ کو دودھ کم تھا تو ان کو جو دودھ پلایا ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تعبیر ہوئی۔ محدثین فرماتے ہیں خواب میں حسن حسین کو نبی کے بدن کا ٹکڑا بتایا گیا ہے،
تو کتنا قریبی تعلق ہوگا نبی کے باڈی کا پارٹس جس میں مبارک کا محترم ٹکڑا بتایا گیا ہے، یہ تعلق کی اور نبی سے قریب ہونے کی علامت ہے۔ اس وجہ سے بزرگوں دوستو، ہم ان پر قربان ہونے کو تیار، ہم ان کے عاشق، اہل بیت ہمارے سروں کے تاج، اہل بیت اطہار ہمارے حق کے معیار، یہ ساری باتیں ہیں، لیکن صرف ایک دن کے واسطے نہیں، ایک دن کے واسطے نہیں، زندگی بھر کا آئیڈیل ہے، زندگی بھر کا معیار حق ہے، اور باطل کے سامنے نہ جھکنے کا پیغام کربلا اور حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی شہادت سے ہمیں ملتا ہے۔ اس لیے بعض لوگ عقیدت میں دامن شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ عقیدت اپنی جگہ ہے، آپ محبت کرو، لیکن دامن شریعت نہ چھوڑو۔ بہت سے لوگ ان کے نام پر سبیلے لگاتے، شربتیں پلاتے، اللہ اکبر۔ ارے بھائی، تم کہتے کہ حسین پیاسے شہید ہوئے تو روزہ رکھو نا، پیاسے رہو، یہ عشق ہے، عشق ہے، دل لگی نہیں، عشق ہے دل لگی، جس کو دل چاہ رہا وہ کر لیا، یہ نہیں۔ بہت سے لوگ اور کوئی قسم کا ڈھول تاشے بجاتے ہیں، کسی کے والد کا انتقال ہو اور کوئی دوست ڈھول تاشے بجائے، اس کے بیٹے کو خوشی ہوگی، ایسا ہو سکتا ہے؟ کون عقل مند ہے جو اس پیارے نواسے جگر گوشہ رسول اور ریحانۃ الرسول کی شہادت پر ڈھول تاشے بجائے خوشی کا اظہار کرے؟ یہ عقل کی بات ہے، تو کامن سینس کی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وفات اور شہادت تو غم کا سبب ہے، آپ ان کے عمل کو زندگی میں اتارنے کی ارادہ کرو، ایصال ثواب کرو، آپ ایصال ثواب، اور صرف ایک دن نہیں، سارا سال معمول بنا لو، معمول کہ شہدائے کربلا کے لیے، اہل بیت کے لیے، اصحاب رسول کے لیے میں ہر مہینے کچھ صدقہ دوں گا، میں کسی کو کس دن کے متعین کیے بغیر صدقہ اناج وغیرہ دوں گا، ان کے نام سے کسی کو کپڑے بناؤں گا۔ آپ کرو نا، بہت سی چیزیں کرنے کی ہے، شریعت کے نثر میں بھی آتی ہے، تو یہ کرنے سے ثواب ملے گا۔ ورنہ بزرگوں دوستو، خرافات بدعات کے پیچھے جانا یہ اپنے دین کو بھی برباد کرنا ہے اور اپنے اسلام پر بھی ایک دھبا ہے۔ اس لیے ان خرافات سے دور رہیں۔ جو آپ سے کہا گیا وہ قرآن حدیث کے روشنی میں حوالے کے ساتھ آپ سے کہا گیا، اس پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق سعید عطا فرمائے۔